نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک شہید ہوگا، یہ لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ یہ نعمتیں میں نے تجھے دی تھی۔ شہید اقرار کرے گا کہ بے شک تو نے دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریے میں کون کون سے اعمال کیے ہیں؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑا، جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا، بلکہ تو اس نیت سے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں گے، تو لوگوں نے دنیا میں بہادر کہہ دیا اور تجھے تیری نیت کا پھل مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا حکم جاری فرمائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا، یہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں نعمتیں میں نے تجھ کو دی تھی۔ وہ کہے گا کہ بے شک تو نے عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری ان نعمتوں کے شکر گزاری میں کیا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تجھ کو عالم کہیں گے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کہیں گے، تو لوگوں نے تجھ کو دنیا میں عالم قاری کہہ دیا اور دنیا میں تیرا اجر تجھ کو مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت روزی دی اور ہر قسم کا مال عطا کیا، یہ لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے یہ نعمتیں تجھ کو دی تھی۔ وہ ان نعمتوں کے ملنے کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کا کون کون سے اعمال کر کے شکریہ ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس کو تو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری رضا کے لیے مال نہیں خرچ کیا، بلکہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، لوگ تیری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے کہ کتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کتنا بڑا سخی ہے۔ تو لوگوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا اور دنیا میں تیری نیت کا ثواب تجھ کو مل گیا۔ پھر وہ بھی خدا کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرنے جائیں تو اپنے دل پر غور کریں کہ اس نیک عمل کو ہم کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مشقتیں برداشت کر کے نیک عمل کریں اور کل قیامت کے دن ہماری نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ہمارا عمل برباد ہو جائے۔